اپنے بعد نائب قیادت کے متعلق بہت سوچتے تھے، لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پا سکی کیونکہ بعض اراکین حزب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے، اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے۔ کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، نہ ہی کوئی مرجع ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی کوئی عام آدمی۔ عراقی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا، ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا، اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا۔ 17 جولائی سن 1979 کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا دیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابتدا میں صدام کی نیت سید باقر الصدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقر الصدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے۔ صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کسی موقف میں ہماری حمایت کریں، جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقف ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے، آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں، تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا، اور اس ملاقات کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے گا۔ اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے، لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے۔ ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے، تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں، یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے۔ اپنے بعد کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا۔ بس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا، جس کا اظہار آپ نے شیخ نعمانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے۔ شیخ نعمانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدید کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے، اور ان دنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تسبیح کرتے پائے گئے، اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ اور شیخ نعمانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے متعلق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہٹ چہرے پر لا دے، اور اس وقت اور ان حالات میں سید باقر الصدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی۔ السلام علیکم ایھا الأحبة من أبیکم البعید عنکم بجسمه۔ السلام علیکم اے میرے عزیزو، تم پر سلام اس باپ کی طرف سے جو جسمانی طور پر تم سے دور ہے، لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہے۔ لأنکم تعبیر حی حاضر، جس کی روح کی گہرائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ، اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی پھرتی تعبیر ہو، اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امید ہو۔ اے میرے عزیزو، اے گروہ وفا و اخلاص و محبت، میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت بڑھ چکی ہے۔ وأشد ما أكون طلبا لعونهم۔
سید باقر الصدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتویٰ جاری کیا کہ جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا گیا۔ نظر بندی کے ایام میں یہ وہ واحد فتویٰ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا، اور یہی فتویٰ سبب بنا کہ صدام سید باقر الصدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے۔ 5 اپریل 1980 بوقت دوپہر 2:30 بجے سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا، اور دوسرے روز آپ کی ہمشیرہ بنت الہدا کو بھی گرفتار کر کے بھائی کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں، لیکن جو بات میرے نزدیک موثق ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام، بارزان تکریتی اور ایک تیسرا شخص جو صدام کے رشتہ داروں میں سے ہی تھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، سید صدر سے آخری بار مذاکرات کرنے لگے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ سید صدر کسی بھی مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس شخص نے اچانک پستول نکالا اور سید پر فائر کھول دیا، اور سید شہید ہو گئے۔ في مساء اليوم 9 من نيسان عام 19 اپریل سن 1980 کو رات 9 بجے کے قریب نجف شہر کی بجلی بند کر دی گئی، اور رات کی تاریکی میں سید صدر اور ان کی ہمشیرہ کی میتوں کو سید صادق الصدر کے گھر چھوڑ دیا گیا، اور سید صادق الصدر کو ان کے غسل و کفن کی اجازت نہ دی گئی، البتہ ان کی نماز کی اجازت مل گئی، اور ان دونوں کی میتوں کے چہروں پر ظلم و ستم کے آثار نمایاں تھے۔ علی تو یہ دن عام دنوں کی طرح ایک معمول کا دن تھا، اور کوئی خاص رد عمل سامنے نہ آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا جس نے صدام اور بارزان کے سامنے شہید صدر پر فائر کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ جس شخص نے شہید کو قتل کیا تھا 2 ہفتے بعد وہ بھی ایک ڈرامائی طریقے سے مارا گیا۔ اس شخص نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور اس کا ایک بیٹا تقریباً 11 سال کا تھا۔ جب وہ شخص حسب معمول اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کے بیٹے نے بغیر کسی فرصت کے اس پر 5 گولیاں برسا دیں اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ خبر جب صدام کے خالو نے سنی تو اس پر سراسیمگی کی حالت طاری ہوئی، جس پر اس نے گھر جا کر اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس طرح مسائل اتنے بڑھے کہ صدام نے اس پورے خاندان کو ایک ہی دن میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سید محمد باقر الصدر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی معرفت کا حق کوئی ادا نہ کر سکا، مگر یہ کہ شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہید صدر کو صرف ظاہری طور پر پہچانا گیا، اور یہ اس وقت کے افراد کی کوتاہ فکری تھی۔ سید محمد باقر الصدر نجف کے وہ پہلے مجتہد تھے جن کو شہید کیا گیا، لیکن وہ آخری نہ تھے۔ ان کے اور دیگر شہدائے عراق کے خون سے عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کی پہلی سطر تحریر ہوئی، ایک ایسی حکومت کہ جس کی ذوفشانیوں کو اس وقت کوئی آنکھ قریب سے نہ دیکھ سکی، لیکن اس نے تمام امت کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ مثل الشجرة تنمو أغصانها وتورق وتمتد في الفضاء عاليا، ولكن تتمزق من داخلها جذورها وأعصابها۔ تمہارے باپ کی مثال اس شجر کی سی ہے کہ جس کی ٹہنیاں نمو پذیر ہیں اور جس کے پتے اپنی چادر پھیلائے ہوئے ہیں،
فأنا في الوقت اور جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے لیکن اس کی جڑیں اندر سے کمزور ہو چکی ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر تمہارے فراغ جیسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہو۔ تم نے اس دوران وہ کچھ ثابت کر دیا ہے جو ہر باپ اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہاری ثابت قدمی، ایثار، خلوص اور وفا جیسی صفات ہی وہ صفات ہیں جو ایک باپ کی خوش بختی ہوتی ہیں، اور ایک باپ اپنی اولاد میں ایسی ہی صفات کے تسلسل کی خواہش رکھتا ہے۔ بس زمان و مکان کی قیود سے ہٹ کر تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو، اور ہماری یہ ہمراہی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہے، فقط اور فقط خدا کے لیے۔ السلام علیکم۔ تم ہماری مسلسل نشستوں کی زندہ و جاوداں تعبیر ہو، یہاں تک کہ ہم سب دوبارہ ملاقات کریں گے اور شاخیں پھر درخت کی جانب لوٹ کر آئیں گی۔ والسلام علیکم، سلام ہو تم پر ایک ایسے دل کی طرف سے جو تم سے بات کرتے تھکتا نہیں، ورحمۃ اللہ